السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کامل کون ہے؟ مومن کامل وہ مسلمان ہے، اور آپ یہ سمجھ لو کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، یعنی دنیا کی ہر عزیز چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بے شک جب تک حضور سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن کامل نہیں کہلائے گا۔ بے شک مومن کامل وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز سے زیادہ، ہر عزیز چیز سے زیادہ حضور سے محبت کرے، بے شک وہی مومن کامل ہے۔ اور ہر مومن کامل پر یہ چیز فرض عین ہے، کیا وہ یہ ہے کہ آج ہمارے نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے، آج ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی، کچھ ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو ہمارے نبی کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، بہت ہمارے نبی پہ تہمت لگاتے ہیں، ہمارے نبی پہ معاذ اللہ گالیاں نکالتے ہیں۔ ہاں تو تمام مسلمانوں پر یہ فرض عین ہے کہ حضور کے ناموس کی حفاظت کرے، صحیح حضور کی عزت کی حفاظت کرے۔ بے شک اگر کوئی بھی بدبخت حضور کے شان میں توہین کرتا ہے، آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں بولتا ہے، آپ کے اہل بیت کے بارے میں بولتا ہے، آپ کے دین کی بے حرمتی کرتا ہے، تو تمام مسلمانوں پر یہ فرض عین ہے کہ حضور کے ناموس کی حفاظت کرے، بے شک بے شک کیونکہ کوئی بھی مسلمان اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ صحیح ہے، بے شک بے شک وہی مومن کامل ہوگا جو ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت کرے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور کے ناموس کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی بدبخت ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ایسا قانون ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کے دھرم، کسی کے مذہب پہ انگلی نہ اٹھائے۔ صحیح ہے، بے شک صحیح جو جس مذہب کا ماننے والا ہو اپنے مذہب کو مانے، اپنے دھرم کو مانے۔ کسی کو بھی یہ ادھیکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے مذہب پر، کسی کے دھرم پر انگلی اٹھائے۔ صحیح ہے، یہ ہمارے ہندوستان میں قانون ہونا چاہیے، صحیح کیونکہ یہ ملک ایسا ملک ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو یہ قانون ہونا صحیح چاہیے ہے، کہ کوئی بھی کسی کے مذہب، کسی پہ کے دھرم پہ انگلی نہ اٹھائے۔ صحیح ہے، صحیح پھر بھی لوگ گستاخی کرتے ہیں، تو حسین بھائی تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جو گستاخی کرے پہلے تو قصاص لے، اگر قصاص نہیں لے سکتا ہے تو اپنے دل میں اس انسان کو کافر جانے، ملعون جانے، جہنمی جانے، کیونکہ وہ انسان ہمارے نبی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ صحیح اب آئیے یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام حضور سے اس طرح محبت فرماتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عاشم سے آپ نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ سبحان اللہ، حالانکہ حضرت غفان بن عاشم آپ کی عمر حضور سے بڑی تھی، آپ عمر میں بڑے، حضور سے بڑے تھے، صحیح ہے، لیکن ادب کا تقاضا دیکھیے، ادب کا معمول دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، سبحان اللہ، لیکن میری پیدائش ان سے پہلے ہوئی ہے۔ ادب کا تقاضا دیکھیے، کہنے کا انداز ہے، کہنے کا انداز۔ کہتے ہیں بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، صحیح ہے، لیکن میں ان سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اس طرح حضور سے محبت فرماتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا کہنا بھی حضور کے شان میں توہین سمجھتے تھے، صحیح ہے، بے ادبی سمجھتے تھے، اس لیے کہنے کا انداز دیکھیے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید آپ حضور سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ جو اپنے سر پہ ٹوپی رکھتے تھے اس ٹوپی میں حضور کے چند موئے مبارک سلے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کہیں بھی جاتے، جنگ میں جاتے، اپنے سر پہ وہ ٹوپی لگا کر کے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی جنگ میں تھے، جنگ کے دوران آپ کی ٹوپی شریف جس میں حضور کے موئے مبارک سلے ہوئے تھے، وہ ٹوپی جنگ کے میدان میں گر گئی۔ حضرت خالد بن ولید آپ جب ٹوپی گری تو آپ زوردار حملہ کرنے لگ گئے، آپ کے تمام ساتھی آپ پہ اعتراض کرنے لگے
کہ خالد بن ولید آپ کو اس طرح حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا مجھے یہ ڈر تھا کہ جس ٹوپے میں حضور کا موئے مبارک سلا ہوا ہے کہیں وہ کفار کے ہاتھ نہ لگ جائے, صحیح. اور اگر کفار کے ہاتھ لگ جاتا تو یہ بے ادبی اور گستاخی ہوتی. حضور کے موئے مبارک کی کس طرح صحابہ کرام تعظیم کر رہے ہیں, کس طرح عزت کر رہے ہیں کہ اگر موئے مبارک اگر ان کے ہاتھ میں لگ جاتی تو وہ بے ادبی اور گستاخی کرتے, اور یہاں تو حضور کے شان میں توہین کی جا رہی ہے. صحیح. مسلمان کہاں کھوئے بیٹھے ہیں. تو تمام مسلمانوں پر یہ فرض عین ہے کہ حضور کے ناموس کی حفاظت کریں. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.